امام اعظم ابو حنیفہ تقریباً 20-22 برس کے تھے، تو ابھی وہ ایک تاجر خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور ماشاءاللہ وضاقتہ چونکہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے تو سب دیکھ بھال سب ٹھیک ٹھاک تھا، دیکھنے میں بھی بڑے اچھے اور طور اتوار بھی ماشاءاللہ شائستہ۔ تو امام شعبی اس وقت حدیث کے امام تھے، تو انہوں نے ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ کو، یوں کہیے نعمان بن ثابت کو، کیونکہ ابھی تو علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا، جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا برخوردار کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا جی وہ کچھ سودا لین دین ہے اس کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کا نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ علم حاصل کرنے کہاں جاتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ میں معذرت خواہ ہوں، کسی درس گاہ میں باقاعدہ حصول علم کے لیے تو میں نہیں جاتا۔ اچھا، تم جیسا نوجوان علم حاصل نہیں کر رہا، بڑی عجیب بات ہے، تمہیں تو ضرور اس میدان میں آنا چاہیے۔ آپ نے جب اس طرح متوجہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ ان کو بھی شوق ہوا، تو یہ اصل صحرا تو یوں کہیے امام شعبی کا سر ہے کہ انہوں نے اس طرح متوجہ کیا۔ اور پھر اب امام اعظم سوچ رہے ہیں میں کون سا علم حاصل کروں، کیونکہ اس وقت علم حدیث، علم تفسیر، علم بیان، علم کلام اور فقہ یہ چند ایک علوم تھے۔ دراصل بالکل ابتدا میں تو بس یہی کچھ تھا، لیکن بعد میں جیسے جیسے عجمی دنیا سے، غیر عرب دنیا سے رابطہ بڑھا تو پھر وہ علوم کی مختلف شاخیں، وہ فلسفے اور تمام مباحث وہ بہت زیادہ وہ ہونے لگے، اور جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات بھی پیش آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے علم حدیث کی طرف توجہ کی اور وہ حاصل کرنا شروع کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت ان سے طلاق کا ایک مسئلہ پوچھنے آئی، تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے فقہ تو نہیں پڑھی، تو یہ اس بارے میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن امام حماد کوفہ میں فقہ کے امام، کہا کہ وہ ذرا ان کی محفل میں چلی جاؤ، وہ اس وقت محفل سجائے بیٹھے ہوں گے، وہاں جا کے مسئلہ پوچھنا اور وہ جو جواب دیں ذرا مجھے بھی بتا دینا۔ خیر اس نے آپ کے کہنے پر عمل کیا، جب وہ وہاں گئی اپنا مسئلہ پوچھا، انہوں نے جو جواب دیا امام اعظم کو بھی آ کے بتایا، تو ان کو خیال ہوا کہ بھئی میں علم حاصل کر رہا ہوں لیکن میں چھوٹے موٹے مسائل میں بھی لوگوں کی رہنمائی نہ کر سکوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا علم لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے علم سے دنیا کو فائدہ ہو تو مجھے فقہ کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ فقہ کا جو علم ہے وہ تو تبھی علم حاصل کر سکتا ہے آدمی جبکہ قرآن اور حدیث کا بنیادی علم اس کو میسر ہو، اس کے بغیر فقہ پڑھنا بالکل بیکار بات ہے۔ خیر پھر اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جانا شروع کیا۔ اب وہاں پر یہ طریقہ یہ تھا کہ جو ابتدائی طالب علم ہوتے تھے وہ پیچھے بیٹھتے تھے، اور جو پہلے سے طالب علم آ رہے ہیں اور جن کا وہ امام کی نظر میں کچھ مقام ہے کہ ہاں بھائی یہ سیکھنے میں ان کو شغف ہے اور یہ محنتی ہیں اور یہ صحیح سبق یاد کرتے ہیں، تو ان کو وہ آگے بٹھایا کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ 2-4 دن تو پیچھے بیٹھے، لیکن جیسے ہی درس میں ان کی شرکت ہوئی اور کچھ سوال و جواب انہوں نے اپنے استاد سے کیے تو ان کے استاد کو پتہ چل گیا کہ اس نوجوان کا مقام کچھ اور ہے، تو دیکھتے دیکھتے چند دن کے بعد ہی ان کو آگے اولین صف میں انہوں نے بٹھانا شروع کر دیا۔